الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورۃ الفرقان کی آخری آیات چل رہی تھی. گزشتہ کئی ایک ماہانہ اجتماعات میں عباد الرحمن کا تذکرہ چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی صفات کیا ہے. اس سے پہلے 8 صفات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت مبارکہ میں کیا ہے اسی رکوع میں. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، تواضع کے ساتھ چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہل اور ضدی لوگوں سے مباحثہ نہیں کرتے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اپنی رات کی خلوتیں اور تنہائیاں سجود اور قیام یعنی عبادات میں گزارتے ہیں. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، جب خرچ کرتے ہیں تو اعتدال اور میانہ روی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ شرک نہیں کرتے. ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی شخص کو نہ حق وہ قتل نہیں کرتے. ولا یزنون، بد کرداری نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے. یہ اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی 8 صفات کا تذکرہ فرمایا اور اس کے بعد فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اگر کسی شخص نے کفر کر لیا اور گناہ بھی کیے، اس کے بعد اس شخص نے توبہ کر لی، ایمان لے آیا اور نیک اعمال کیے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ اس شخص کے گناہوں کو بھی نیکیوں کے ساتھ تبدیل فرما دیں گے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ غفور بھی ہیں، اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے. اس کے بعد آگے پھر اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی صفات بیان فرمائی ہے. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، جھوٹی گواہی نہیں دیتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، وہ کسی جگہ سے گزریں جو مناسب ہو تو وہ عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، اللہ تعالیٰ کی آیات جب پڑھی جاتی ہیں، آیات کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہ اندھے اور بہروں کی طرح نہیں گزرتے، وہ دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں. والذین یقولون ربنا هب لنا، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہماری بیویاں، ہماری اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں متقین کا ہمیں اے اللہ راہبر بنا دے. یہ دعائیں تذکرہ کیا اور عباد الرحمن کی کچھ صفات کا ذکر بعد میں فرمایا. درمیان میں چونکہ یہ بات آ گئی تھی بہت اہم شرک کے بارے میں
کہ عباد الرحمن کی خاص صفت یہ ہے کہ وہ شرک نہیں کرتے، نہ حق قتل نہیں کرتے اور زنا نہیں کرتے۔ دو گناہ بڑے اہم تھے، اس کا ذکر آیا اور شرک کا ذکر آیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کفر کر لیا ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ وہ توبہ کر لے۔ توبہ کی صورت کیا ہے؟ ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرے تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ یہاں ایک بات تو یہ سمجھیں کہ یہ جو آج آیات میں نے تلاوت کی ہیں، یہ توبہ اور نیک عمل کی، اس کا تعلق صرف نیک اعمال کے ساتھ نہیں، صرف مومن کے ساتھ نہیں، بلکہ ان آیات کا تعلق اور اس آیات میں تذکرہ ان کا ہے جو پہلے کافر تھے اور کفر سے توبہ کی ہے، مشرک تھے، شرک سے توبہ کی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے، نمبر 1، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شخص جہنم میں جائے گا اور ذلیل اور رسوا ہوگا۔ مومن کو اللہ ذلیل اور رسوا نہیں فرماتے۔ اور دوسری دلیل، الا من تاب و آمن، اللہ تعالیٰ نے توبہ کے بعد ایمان کا ذکر کیا ہے کہ وہ ایمان بھی لائے، تو اس کا معنی کافر تھا، توبہ کرے اور ایمان لے آئے۔ تو یہ دو دلیلیں اس بات پر گواہ ہیں کہ ان آیات میں تذکرہ جو اب کیا جا رہا ہے توبہ کا، یہ اس شخص کے لیے جو کافر اور مشرک تھا۔ تو یہاں 3-4 باتیں میں نے عرض کرنی ہے، توجہ کے ساتھ سمجھ لیں۔ پہلی بات یہ سمجھیں کہ توبہ کے لیے بنیادی شرائط کیا ہیں۔ توبہ کے لیے بنیادی شرائط یہ ہیں، نمبر 1، جس گناہ میں انسان ملوث ہے اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے۔ کفر بڑا گناہ ہے، زنا اور قتل چھوٹا گناہ ہے، تو جس گناہ کے اندر انسان ملوث ہے اس کو فوراً چھوڑ دے۔ نمبر 2، وہ چھوڑنا اللہ کے خوف کی وجہ سے ہو، اللہ کے حیا کی وجہ سے ہو، اللہ کی وجہ سے ہو، مخلوق کی وجہ سے نہ ہو۔ نمبر 3، جو گزشتہ گناہ تھا اس پر انسان کو ندامت بھی ہو، شرمندگی بھی ہو۔ نمبر 4، اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم اور فیصلہ ہو کہ اب میں گناہ نہیں کروں گا۔ جس وقت توبہ کر رہا ہے اس وقت نہ کرنے کا عزم ہو۔ اگر آئندہ بشری تقاضا کے تحت گناہ ہو جائے پھر فوراً توبہ کرے، پھر ہو جائے پھر توبہ کرے۔ اب انسان گناہ سے توبہ اس طرح کرے کہ توبہ کرتے وقت اس کو اس عزم کے ساتھ اور پختہ ارادے کے ساتھ کہ میں آئندہ کبھی نہیں کروں گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اس کو سمجھانے کے لیے بڑی آسان سی مثال دیتا ہوں۔ اگر انسان سفر کے اندر ہو اور خدا نہ خواستہ اچانک شدید ایکسیڈنٹ ہو کہ انسان کو اپنی جان یا کسی عضو کا خطرہ ہو، اور اس گاڑی کے اندر گانا چل رہا ہو، اس گاڑی کے اندر فلم لگی ہو، تو کس طرح انسان دل سے توبہ کرتا ہے اور فوراً آئندہ نہ کرنے کا پکا فیصلہ کرتا ہے۔ لیکن جب حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں 10 دن کے بعد پھر انسان گناہ کے اندر ملوث ہو جاتا ہے۔ تو جب ملوث ہو جائے پھر سچے دل سے توبہ کرے، 1000 بار بھی توبہ ٹوٹتی رہے تو 1000 بار توبہ کرتا رہے۔ پہلی بات کہ توبہ کے لیے بنیادی طور پر 4 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، جس گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اس کو فوراً چھوڑ دے۔ نمبر 2، وہ چھوڑنا اللہ کے خوف، اللہ کے ڈر اور حیا کی وجہ سے ہو۔ نمبر 3، آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم ہو، فیصلہ ہو۔ نمبر 4، اور اس گناہ پر ندامت ہو، شرمندگی ہو۔ گناہ انسان سے ہو جاتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے۔ گناہ ہو جانا یہ تقویٰ کے خلاف نہیں، اس گناہ پہ ڈٹ جانا یہ تقویٰ کے خلاف ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جو متقین کی صفتیں بیان فرمائی ہیں اس میں ایک یہ ہے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم۔ متقین وہ ہیں کہ جن سے بے حیائی بھی ہو جائے تو وہ اس پر ڈٹتے نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ تقویٰ کا معنی ہوتا ہے ڈرنا۔ جو انسان گناہ نہیں کرتا وہ اس وجہ سے نہیں کرتا کہ ڈرتا ہے اللہ سے، اور جو گناہ کر کے چھوڑ دیتا ہے اور توبہ کرتا ہے وہ بھی اس وجہ سے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔
تو گویا جس طرح گناہ نہ کرنا یہ اللہ کے خوف کی وجہ سے ہے، گناہ کر کے ڈر جانا اور چھوڑ دینا، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا، یہ بھی اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ تو توبہ کرتے رہیں، بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے، ابھی میں اور آپ بیٹھے ہیں، میں اور آپ سب پکے دل سے یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم آئندہ گناہ نہیں کریں گے۔ جو میرے گناہ ہے وہ میں جانتا ہوں، جو آپ کے گناہ ہے وہ آپ جانتے ہیں، اپنی زبان سے ذکر کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ علیم بذات الصدور ہے، اللہ چھپی باتیں بھی جانتے ہیں، آنکھوں کی خیانتیں بھی جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں۔ میں اور آپ اپنے گناہ کو ذہن میں رکھ کے یہ عزم کر لیں کہ میں اب یہ نہیں کروں گا۔ اے اللہ میں ندامت و شرمندگی کا اظہار کرتا ہوں، اے اللہ آئندہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہوں، اور اے اللہ ہمیں اس توبہ پہ تو برقرار فرما، اے اللہ میں اس توبہ کا پابند فرما دے، یہ ہم نیت کر لیں۔ دوسری بات، کافر کفر کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، اور مومن اگر فاسق ہے اور اپنے گناہ کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے تو دونوں کے جانے میں فرق ہے۔ کافر کو اللہ جہنم میں بھیجتے ہیں عذاب دینے کے لیے، اور مومن فاسق کو جہنم میں بھیجیں گے تزکیہ کے لیے۔ کافر جائے گا رسوا اور ذلت کے لیے، اور مومن جائے گا پاکیزگی اور صفائی کے لیے۔ مومنین کے ساتھ اللہ کا قرآن کریم میں وعدہ ہے، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، سورۃ التحریم، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نبی کو اور نبی پر ایمان لانے والے کو رسوا نہیں کریں گے۔ مومن کو اللہ رسوا نہیں کرتے، یاد رکھنا۔ اس لیے کافر جو جہنم میں جائے گا وہ اس وجہ سے کہ عذاب مہین، ان کے لیے عذاب ہوگا رسوا کرنے والا، اور مومن کو اس کے فسق اور گناہ کی وجہ سے اللہ اگر جہنم میں بھیجیں گے تو اس کو پاک کرنے کے لیے۔ کیوں؟ یہ گناہ کر کے ناپاک ہوا ہے، اور جنت پاک لوگوں کی جگہ ہے، اللہ جہنم میں بھیج کر اس کو پاک کر کے صاف کر کے پھر جنت کے اندر بھیج دیں گے۔ تو کافر کا جہنم میں جانا یہ عذاب ہے، اور مومن کا جہنم میں جانا یہ تزکیہ اور پاکیزگی ہے اور صفائی ہے۔ جس طرح دنیا میں کسی سے جنگ ہو، لڑائی ہو، اور جس سے لڑا جا رہا ہے اپنا مخالف ہو، آدمی اس کو مارتا ہے، اور بس اوقات استاد اپنے شاگرد کو بھی مارتا ہے، باپ اپنی اولاد کو بھی مارتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ جب اپنے دشمن کو مارتا ہے تو اس کو دل میں غیظ اور غضب اور اس کی نفرت لے کر، اور جب شاگرد کو یا اپنی اولاد کو مارتا ہے تو محبت کے اندر مارتا ہے، اور اس کا مقصد اس کو اس گناہ سے، نافرمانی سے روکنا ہوتا ہے، اور اس کو لوگوں کے سامنے رسوا کرنا نہیں ہوتا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اس آیت کے تحت حکیم الامت مجدد الملت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر بیان القرآن کے اندر یہ بات لکھی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے معرف القرآن میں تحریر فرمائی جو بات میں عرض کر رہا ہوں، کہ کافر کا جہنم میں جانا یہ عذاب کی وجہ سے ہے، اور مومن فاسق کا جہنم میں جانا یہ تزکیہ کی وجہ سے ہے۔ اس لیے کہ عذاب کہتے ہیں ایلام الحی علی سبیل الہوان، یا ایصال العلم الی الحی ہوان و ذلہ، زندہ آدمی کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے تکلیف دینا، یہ ہے عذاب۔ تو کافر کو جہنم میں بھیجا جائے گا عذاب کے لیے، اور مومن کو تزکیہ کے لیے۔ جہاں کہیں مؤمنین کے لیے جہنم میں جانے کے لیے عذاب کا لفظ آیا ہے وہ اس وجہ سے کہ دیکھنے میں دونوں عذاب ہیں، صورتاً دونوں ایک جیسے ہیں۔ جس طرح اس کو مار پڑ رہی ہے اس کو بھی پڑ رہی ہے، جس طرح وہ جہنم میں جل رہا ہے یہ بھی جہنم میں جل رہا ہے۔ تو چونکہ صورتاً عذاب ہے اس لیے وہاں کبھی لفظ عذاب کا ذکر آتا ہے، وگرنہ کافر کو جہنم میں بھیجا جائے گا عذاب کے لیے، اور مومن فاسق جہنم میں جائے گا تزکیہ کے لیے۔ اور دوسری بات یا فرق سمجھ لیں، کافر جہنم میں جائے گا تو ہمیشہ رہے گا، کبھی نکلے گا نہیں، اور مومن فاسق اگر جہنم میں گیا ایک وقت آئے گا اللہ اپنے کرم سے اس کو جہنم سے نکال دیں گے،
اور بالآخر وہ جنت کے اندر چلا جائے گا۔ ایک بات مزید سمجھے، کافر کا ایک ہے جہنم میں جانا، اور ایک ہے جہنم میں جا کر کافر کے عذاب میں زیادتی کا ہونا، عذاب کا بڑھ جانا۔ کافر کا جہنم میں جانا یہ تو کفر کی وجہ سے ہوگا، لیکن اس کے عذاب میں اضافہ ہونا یہ اس کی بد عملی کی وجہ سے ہوگا۔ یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ذکر فرمایا، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ساما يضاعف له العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا۔ اس شخص کو جہنم میں لے جا کر دگنا عذاب دیا جائے گا۔ دگنا عذاب، ایک ہے عذاب اور ایک ہے اس عذاب میں اضافہ، دگنا عذاب۔ یہ دگنا عذاب مومن کو نہیں، دگنا عذاب یہ کافر کو ہے۔ قرآن کریم سورۃ المدثر میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے تذکرے میں جہنم کی جب بات فرمائی تو اس میں یہ بات ہے کہ اہل جنت کفار سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، آج تم سقر جہنم کے اندر کیوں ہو؟ وہ کہیں گے لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنہ نحوظ مع الخائضین وکنہ نکذب بیوم الدین۔ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اور ہم قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے۔ کافر کو جہنم میں عذاب ہو رہا ہے اور اس کی وہ چار وجہ بتا رہے ہیں۔ ہم کافر تھے اور فلاں ایک عمل نہیں کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اس پر سوال ہوتا ہے بھی نماز کا مکلف تو مسلمان ہے، نماز کا حکم تو مومن کو ہے، مساکین کو کھانا کھلانے کا حکم تو مومن کو ہے، اس پر کفار کو عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ جواب حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بہت پیارا معرف القرآن میں دیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں ایک ہے عذاب، ایک ہے ازدیاد عذاب۔ عذاب یہ تو ہوگا کفر کی وجہ سے، اور ازدیاد عذاب، عذاب میں اضافہ یہ ہوگا کافر کو بد عملی کی وجہ سے۔ اس کی وجہ جس طرح کافر کو حکم ہے کہ کلمہ پڑھ، تو کلمہ پڑھنے کے اندر یہ بھی حکم ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد نماز پڑھ۔ تو جب انسان ایمان کا مکلف ہوتا ہے تو ایمان کے اندر وہ احکام کا مکلف بھی ہوتا ہے۔ ایمان اصل ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ فرع ہے، شاخیں۔ تو جو انسان اصل ایمان کا مکلف ہے وہ فروع اور شاخیں احکام کا بھی مکلف ہے۔ تو کافر نے جب ایمان نہیں لایا، کلمہ نہیں پڑھا، ایمان قبول نہیں کیا، اصل کا انکار کیا، اور اصل کے اندر، اصل کے ضمن میں احکام کا مکلف تھا تو اس نے اس کو بھی چھوڑا۔ تو کافر مکلف تھا ایمان کا، اور ایمان کے ضمن میں فروع کا، تو کفر کی وجہ سے تو عذاب ہوگا، اور فروع کی ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے ازدیاد عذاب ہوگا۔ یہاں اللہ پاک نے تذکرہ اس بات کا فرمایا ہے کہ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، دگنا عذاب ہوگا۔ تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، بھولنا نہیں ان باتوں کو۔ پھر الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، یہ توبہ کرے، الا من تاب، اور توبہ کی صورت آمن، اللہ اکبر، ایمان بھی لائے، وعمل صالحا، پھر نیک عمل بھی کرے۔ اوپر تھا لا يدعون مع اللہ الہا آخر، مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ شرک نہیں کرتا، اور مومن کی صفت یہ ہے ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، ناحق قتل نہیں کرتا، ولا يزنون، زنا نہیں کرتا۔ اب جو توبہ کرے گا وہ کیا کرے؟ شرک سے توبہ کرے اور ایمان لے آئے، اور زنا اور قتل ناحق سے توبہ کرے تو نیک عمل بھی کرے، گناہوں کو چھوڑے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے توبہ کی صورت بیان فرمائی۔ اب یہاں بات ذہن نشین فرما لے اچھی طرح کہ جب انسان توبہ کرتا ہے، اب اس نے کچھ حقوق العباد اور کچھ حقوق اللہ ضائع کیے ہیں، کہیں بندے کا حق مارا ہے، کہیں اللہ کا حق مارا ہے، اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ اگر کسی شخص نے نمازیں نہیں پڑھی تو توبہ کا معنی یہ ہے کہ اب نماز پڑھے
اور جو نمازیں اس کے ذمے تھی اب ان کو ادا بھی کرے۔ اگر کسی شخص نے کئی سال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو توبہ بھی کرے، اور جو زکوٰۃ اس کے ذمے ہے اس کو ادا بھی کرے۔ اگر کسی شخص نے زنا کیا ہے تو توبہ کرے، یا توبہ کرنا کافی ہے۔ لیکن بعض حقوق اللہ ایسے ہیں کہ جس کی ادائیگی ضروری ہے۔ حج وہ تو فوراً فرض نہیں ہے، زندگی میں کبھی بھی کر لیں۔ زکوٰۃ فوراً فرض نہیں ہے، کچھ عرصے بعد بھی ادا کر سکتا ہے۔ لیکن نماز تو اپنے وقت پہ فرض ہے، وقت پہ نماز رہ گئی اب اس کو ادا کرے، اس کو قضا کرے، پڑھے نمازوں کو۔ جس شخص کے ذمے نمازیں ہیں وہ اپنی نمازوں کا حساب لگائے اور ان تمام نمازوں کو ادا کرے۔ اندازہ کر لے کہ میرے ذمے 1 سال کی نمازیں ہیں، 10 سال کی نمازیں ہیں، اور جب ادا کرے تو اس کی ترتیب یہ ہوگی، یہ یاد نہیں کہ کتنی نمازیں اس کے ذمے ہیں، تو نیت کرے کہ میرے ذمے جتنی نمازیں ہیں ان میں سے میں پہلی فجر کی نماز پڑھتا ہوں، اب جو میرے ذمے باقی ان میں سے پہلی ظہر کی پڑھتا ہوں، اب عصر کی پڑھتا ہوں، مغرب کی پڑھتا ہوں، عشاء کی پڑھتا ہوں، اور پھر عشاء کے بعد وطر یہ بھی پڑھنے ہیں۔ روزانہ اس نے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے فرض اور عشاء کی وطر یہ سب پڑھنے ہیں، نمازیں قضا کرنی ہیں۔ الحمدللہ بعض ایسے اشخاص مجھ سے وابستہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی 10 سال کی نمازیں لٹائی ہیں، الحمدللہ۔ بعض خواتین مجھ سے ایسی منسلک ہیں کہ جنہیں اپنی نمازیں پڑھی ہیں، نمازیں ادا کی ہیں، اللہ اکبر، 10 سال کی نمازیں۔ کہا جی ہمیں اللہ نے سمجھ دی ہے، اللہ نے توبہ کی توفیق دی ہے، اب ہم کیا کریں؟ میں نے کہا بیٹی پڑھو، نمازیں لوٹاؤ اپنی۔ دنیا کی زندگی تو تھوڑی ہے، آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی ہے۔ دنیا کی مشقت کیا مشقت ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اور سب سے آسان صورت یہ ہے، ہر ایک نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھیں، ہر ایک نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھیں۔ فجر کے ساتھ فجر قضا کر لیں، ظہر کے ساتھ ظہر، عصر کے ساتھ عصر، مغرب کے ساتھ مغرب، عشاء کے ساتھ عشاء، یوں پڑھیں۔ اگر کوئی نماز گھر پہ حضر میں قضا کی ہے تو 4 پوری پڑھنی پڑے گی۔ اگر کوئی نماز سفر میں سے رہ گئی تو وہ نماز آدھی ہے، وہ قصر اسی طرح ادا کرنی پڑے گی۔ بہرحال نماز ادا کرنی ہے، اور اگر کسی کا حق کھایا ہے اس کو واپس کرنا ہے۔ کسی کی چوری کی ہے، مال واپس کرنا ہے۔ کسی کا مال غصب کیا ہے، مال واپس کرنا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی شخص کی غیبت کی ہے اور جس کو غیبت کی ہے اس کو پتہ چل گیا ہے، اب اس سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ اگر کسی شخص کی غیبت کی اور اس کو پتہ نہیں چلا تو پھر اللہ سے معافی مانگ لے، کافی ہے۔ لیکن جس کی غیبت کی اس کو پتہ چل گیا ہے، اب اس سے بھی معافی مانگیں کہ میں نے آپ کی غیبت کی تھی، مجھے معاف کر دیں۔ مجھے ایک مرتبہ ایک عالم ہے، جید عالم ہے، اور حدیث کی کتابیں پڑھاتے ہیں، ایک مسجد کے امام اور خطیب ہیں، اور ایک بہت بڑے شیخ کے باقاعدہ خلیفہ مجاز ہیں۔ مجھے انہوں نے فون کیا اور فون کر کے کہا کہ مولانا پہلے تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ ہم نے کچھ آپ کی غیبتیں کی ہیں۔ میں نے کہا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ فرمایا تجھے نہیں پتہ، میں بتا رہا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں۔ اور غیبت یہ تھی کہ ہمیں آپ کے بارے میں فلاں چیز پتہ چلی اور یہی بات ہم نے زبان سے دہرا دی، آپ اس کی حقیقت بتا دیں۔ میں نے اس کی حقیقت بتائی تو بہت خوش ہوئے اور کہا میری غلط فہمی دور ہو گئی ہے، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ اب دیکھیں جس بندے کو آخرت کی فکر ہو، اللہ کی قسم اس کے لیے کتنا بھی دنیا میں بڑا کیوں نہ ہو، کسی سے معافی مانگنا کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل۔ آخرت کا ڈر ہو، قبر کا ڈر ہو، موت کے بعد کی زندگی کا ڈر ہو، پھر انسان پیسے نہیں کھاتا، کسی کے کھائے تو لٹا دیتا ہے، کسی کی عزت پہ حملہ نہیں کرتا، کسی پہ بہتان نہیں لگاتا، کسی کی غیبت نہیں کرتا۔ اور یہ میری بات توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں، اگر کسی کا حق ہمارے اوپر ہے، ہم مر گئے، یہ بہت نقصان ہے، اور ہمارا حق کسی کے اوپر ہم نہ لے سکے تو کوئی نقصان نہیں، دنیا میں نہیں تو آخرت کے اندر مل جائے گا۔ میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہیں، بعض ہیں جو جیتے ہیں جینے کے لیے، اور بعض وہ جو جیتے ہیں مرنے کے لیے۔ جو شخص جیتا ہے جینے کے لیے وہ یہ دیکھتا ہے کہ کس سے میں نے اپنا حق لینا ہے، اور جو جیتا ہے مرنے کے لیے وہ یہ دیکھتا ہے کہ کس کو میں نے حق دینا ہے۔ ہم نے جینا ہے جینے کے لیے، کسی کے اوپر ہمارا حق تھا، چھوڑ بھی دیا، کوئی فرق نہیں پڑتا، اور حقدار ہونے کے باوجود حق کو چھوڑیں،
اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ بس یہ فکر کریں کہ ہمارے ذمہ کسی کا حق نہ رہ جائے۔ تو میں نے عرض کیا کہ توبہ میں اس بات کو ذہن میں رکھیں اور اللہ کی شان کریمی دیکھیں، اللہ کی کرم نوازی دیکھیں، اللہ کتنے کریم ہیں۔ یہاں فرمایا ولا یزنون، عباد الرحمن زنا نہیں کرتے۔ اب دیکھو، باوجود اس کے کہ کوئی انسان زنا کسی دوسرے کے ساتھ کرتا ہے، اس کی عزت دری کرتا ہے، لیکن اللہ نے اتنا کرم کیا کہ زنا کو حق العباد سے نکال کر حق اللہ میں شامل کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ زنا کو حق العباد میں رکھتے اور توبہ کے لیے شرط قرار دیتے کہ جس سے زنا کیا اس سے معافی مانگو، بتاؤ کتنی رسوائیاں ہوتی۔ زنا کرنے والے کی رسوائی الگ ہوتی اور جس کے ساتھ زنا کیا اس کی رسوائی الگ ہوتی۔ اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، اللہ کسی کو دیکھنا دن نصیب نہ کرے، اگر کسی خاتون نے کسی مرد سے زنا کروا لیا اور اب اس کا نکاح ہو گیا، اس کی شادی ہو گئی، 20-25 سال گزر گئے، صاحب اولاد ہو گئی، اب اگر کوئی شخص دروازے پر دستک دے اور وہاں جا کر ہے کہ 20 سال پہلے میں نے آپ سے زنا کیا تھا، میں اس کی آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، بتاؤ اس خاتون کے دامن میں کیا رہ جائے گا؟ کس قدر رسوائی ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسوائی سے بچانے کے لیے حق و زنا کو حق اللہ بنا دی، زنا کو حق اللہ میں شامل کر دیا۔ ہم سے معافی مانگ لو، کافی ہے، ہم معاف کر دیں گے۔ جس سے زنا کہ اس کے گھر جا کر اس سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کتنا اپنے بندوں کا خیال فرماتے۔ پھر فرمایا وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی صفت غفور کا تذکرہ فرمایا اور پھر اپنی صفت رحیم کا تذکرہ فرمایا۔ عام طور پر قرآن کریم میں جب اللہ تعالیٰ دو صفتیں جمع فرماتے ہیں، دو صفتوں کو اکٹھا ذکر فرماتے ہیں، تو پہلی صفت دعویٰ ہے اور دوسری اس کی دلیل ہے۔ غفوراً یہ دعویٰ ہے اور رحیماً اس کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے معاف نہیں کرتے کہ معافی تمہارا حق ہے، تم مستحق مغفرت ہو، تمہاری توبہ اس قابل ہے کہ تمہیں ضرور معاف کرنا چاہیے، نہیں۔ اللہ غفوراً غفور ہیں، اللہ معاف فرمانے والے ہیں، اور معاف اس وجہ سے نہیں کرتے کہ تم معافی کے حقدار ہو، بلکہ اس وجہ سے معاف کرتے ہیں کہ وہ رحیم ہیں۔ غفوراً یہ دعویٰ ہے اور رحیماً یہ دلیل ہے۔ غفوراً، اللہ اکبر، اللہ غفور ہے، اس لیے نہیں کہ تم مغفرت کے حقدار ہو، اس لیے کہ وہ خود رحیم ہے اور مستحق مغفرت نہ ہونے کے باوجود وہ تمہیں معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے اندر بھی، اللہ تعالیٰ آپ کے اندر بھی عباد الرحمن والی صفات پیدا فرما دے۔ یہ جو ہماری ماہانہ مجلس ہوتی ہے، ماہانہ خانقاہی مجلس ہے، اس میں آپ حضرات بھی پابندی سے شریک ہوتے ہیں، میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ ناغہ نہ ہو، عذر آ جائے تو الگ بات ہے۔ اس کا بنیادی مقصد اپنی عملی زندگی کو ٹھیک کرنا ہے، اپنی اخلاقی زندگی کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے ظاہر اور باطن کو شریعت کے مطابق بنانا ہے، گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرنی ہے، اپنے آپ کو صحیح رخ پہ رکھنا ہے۔ میں گزارش کیا کرتا ہوں کہ ماہانہ مجلس میں میں بہت لمبا بیان نہیں کرتا، بہت مختصر بیان کرتا ہوں، اور میری خواہش ہوتی ہے کہ تھوڑی تھوڑی باتیں کرتے رہیں، عمل کی نیت سے میں بھی کرتا رہوں، عمل کی نیت سے آپ بھی سنتے رہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ظاہر کو بھی پاک فرما دے، اللہ ہمارے باطن کو بھی پاک فرما دے، اللہ گناہوں کی لعنت سے ہماری جان چھڑا دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا فرما دے۔ دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو محفوظ فرما دے۔ دو چار باتیں میں عرض کرتا ہوں، اس کو ذہن نشین فرما لیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ ہمارے جو معمولات ہیں، کچھ معمولات ایسے ہیں جو سالانہ ہیں، کچھ معمولات ایسے ہیں جو ماہانہ ہیں، کچھ معمولات ایسے ہیں کہ جو ہفتہ روزہ ہیں، اور کچھ معمولات ایسے ہیں جو یومیہ ہیں، اور کچھ معمولات ایسے ہیں جو زندگی میں ایک بار ہیں۔ توجہ رکھیں، کچھ ہمارے یہاں معمولات 5 قسم کے ہیں۔
بعض معمولات جو زندگی میں ایک بار کلمہ زبان سے پڑھنا، زندگی میں ایک بار یہ فرض ہے۔ استطاعت ہو تو زندگی میں ایک بار بیت اللہ کا حج کرنا یہ فرض ہے۔ اور بعض اعمال ایسے ہیں کہ جو سالانہ ہیں، اگر صاحب نصاب ہو، ساری شرائط موجود ہوں تو سال میں ایک بار اپنے مال میں زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ سال میں ایک بار رمضان کے روزے رکھنا یہ فرض ہے۔ سال میں ایک مرتبہ رمضان مبارک کی راتوں میں تراویح 20 رکعت مرد عورت پر یہ سنت مؤکدہ ہے۔ جماعت کے ساتھ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اور ویسے تراویح ہر شخص پر سنت مؤکدہ ہے۔ یہ ہماری سالانہ عبادت ہے۔ اور ایک ماہانہ عبادت، مہینے میں 3 دن ایام 20 کے روزے رکھنا یہ سنت عمل ہے، اس کا اہتمام کریں۔ اور کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ صاحب نسبت کی مجلس میں شرکت کرنا، اپنے شیخ کی مجلس میں شرکت کرنا، کسی عالم ربانی کے سبق میں بیٹھنا یہ بہت ضروری ہے۔ کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو زیادہ ہوں، ورنہ مہینے میں ایک مرتبہ یہ ہمارے ماہانہ معمولات۔ اور ہفت روزہ معمولات میں اہم وہ جمعہ کے دن جمعے کی نماز پڑھنا، جمعے کے خطبوں کو سننا، اور جمعہ کے دن سورہ کاف کی تلاوت کا کرنا، جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد بطور خاص مغرب تک اس وقت اللہ کے ذکر، درود پاک اور توبہ استغفار میں گزارنا۔ کچھ معمولات ہمارے یومیہ ہیں، 5 نمازیں پڑھنا یہ تو فرض ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، حافظ ہو تو ایک پارہ، غیر حافظ ہو تو ایک پاؤ، تاکہ 4 ماہ میں ایک بار قرآن غیر حافظ کا بھی ختم ہو جائے۔ چند ایک تسبیحات کا اہتمام کرنا، روزانہ صبح سورہ یاسین کا پڑھنا، روزانہ رات کو سورہ واقعہ، سورہ ملک کا پڑھنا۔ میں ترتیب بنا دے تو مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لیں، عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھ لیں۔ یہ معمولات، تسبیحات 12 پڑھیں، وگرنہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، آخر میں ایک بار پڑھ لیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 100 بار استغفار، 100 بار درود پاک، اس کا اہتمام کریں۔ یہ 3 تسبیحات کی ہم ترتیب بناتے ہیں کہ جس شخص نے کلمہ پڑھا گویا اس نے ایمان کی عمارت بنائی ہے، استغفار کیا تو گویا عمارت پر جو گناہ کا زنگ تھا اس کو ریگمار سے اتار دیا، اور پھر درود پاک پڑھ کے گویا اس عمارت سے زنگ کو اتارنے کے بعد اس پر درود پاک والا رنگ کر دیا ہے۔ اب یہ عمارت ایمان کی مزین ہو گئی ہے۔ یہ 3 تسبیحات بہت مختصر سے معمولات ہیں، اس کا ہم نے اہتمام کرنا ہے۔ صلاۃ التسبیح یومیہ پڑھ لیں، نہیں ممکن ہفتے میں ایک بار پڑھ لیں، نہیں ممکن تو مہینے میں ایک بار، نہیں تو سال میں ایک بار، نہیں تو زندگی میں ایک بار۔ یہ صلاۃ التسبیح ہے، چاہے تو یومیہ رکھ لیں، چاہے تو ہفتہ وار رکھ لیں، چاہے تو ماہانہ رکھ لیں، چاہے تو سالانہ رکھ لیں، وگرنہ زندگی میں ایک بار تو پڑھ ہی لینی چاہیے۔ صلاۃ التسبیح کا تفصیلی تذکرہ میں نے کیا ہے، دلائل بھی دیے ہیں، مسائل بھی بتائے ہیں، آنا میڈیا پر موجود ہے، آپ اس کو سن لیں اور اچھی طرح سمجھ لیں۔ اللہ تعالی ہماری زندگی سنت کے مطابق بنا دے، اللہ تعالی ہماری زندگی سنت کے مطابق بنا دے۔ میں نے چند ایک باتیں مزید عرض کرنی ہے جس کا یومیہ مجھے واسطہ پڑتا ہے اپنے سے رابطہ کرنے والے حضرات سے، تعلق رکھنے والے احباب سے۔ پہلی بات، وائس میسج نہ کریں، لکھ کر پیغام بھیجا کریں، اور لکھے اردو میں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مجھے اردو نہیں آتی، بھائی ٹرانسلیٹر موجود ہے، آپ ترجمہ کر کے بھجوا دیں۔ وائس میسج نہ کریں، لکھ کر کریں، اردو میں کریں۔ نمبر 2، جب کوئی بات کہنی ہو تو پوری بات لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، یا میرے لیے فلاں دعا کر دیں، یا مجھے فلاں مسئلہ بتا دیں، یا میرا فلاں آپ سے کام ہے، پوری بات لکھیں۔ بہت سارے احباب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لکھ دیتے ہیں، پھر انتظار کرتے ہیں،
جب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہوں تو پھر یہ لکھ کر بات کرتے ہیں، یا وائس میسج کرتے ہیں، یا کال کر دیتے ہیں۔ اب بتائیں کتنی دشواری پیش آ رہی ہے۔ اگر سلام کے ساتھ پوری بات لکھ دی جائے تو میسج پڑھنے کے بعد سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ بندہ کون ہے اور بات کیا کہنا چاہتا ہے۔ نیچے اپنا نام، اپنا تعارف بھی لکھ دیا کریں۔ بہت سارے احباب ایک میسج لکھتے ہیں اور کچھ دنوں بعد پھر دوبارہ کرتے ہیں، یاد دہانی لکھ دیتے ہیں، صرف یاد دہانی۔ میں کہتا ہوں آپ کون ہیں؟ کہتے ہیں میں نے ہفتہ پہلے میسج کیا تھا۔ میں نے کہا میں نے پوچھا آپ کون ہیں، میں نے یہ تو نہیں پوچھا کہ آپ نے ہفتہ پہلے میسج کیا ہے 10 دن پہلے کیا۔ چونکہ میسج بہت زیادہ آتے ہیں اور میں میسج محفوظ نہیں رکھتا، جواب دیتا ہوں پھر اس کو ختم کر دیتا ہوں، جواب دیتا ہوں پھر ختم کر دیتا ہوں۔ وہ بندہ سمجھتا ہے کہ جو میں نے 10 دن پہلے یا مہینہ پہلے میسج کیا تھا اس نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور دوبارہ میرے میسج کو دیکھ کر پھر میرے لیے کوئی فیصلہ کر لے گا۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لکھیں، اپنی پوری بات لکھیں اور نیچے اپنا نام اور پتہ لکھ دیں تاکہ سمجھ آئے کہ آپ بات کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تیسری بات، ہر بات مجھے نہ بتایا کرے۔ کبھی دنیا میں کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو میرے تعلق والے اکثر احباب مجھے پوسٹیں بھجواتے ہیں، میسج کرتے ہیں، مجھے نہ بتائیں۔ ہمارے پاس ایک انتظام موجود ہے، الحمدللہ مجھ تک خبر پہنچ جاتی ہے، ہر ساتھی یہ تکلیف نہ کرے۔ کسی کو کوئی اچھی پوسٹ لگتی ہے تو بھجوا دیں گے، کوئی اچھی چیز آئے گی تو بھجوا دیں گے۔ میں پوچھتا ہوں کہ مجھے آپ نے کیوں بھیجا ہے؟ ہم چاہتے ہیں آپ کو بھی پتہ چل لے، ہم چاہتے ہیں ہم یہ بھی کر لیں، تو آپ یہ تکلیف نہ فرمایا کریں، اس سے وقت کافی لگتا ہے۔ چوتھی بات، ہر بات پر فتویٰ نہ لیا کریں۔ ساتھی ہر بات پر فتویٰ لیتے ہیں اور اپنے مسائل نہیں دوسروں کے مسائل کے بارے میں فتویٰ لیتے ہیں۔ کچھ دن قبل مجھ سے ایک ساتھی نے مسئلہ پوچھا اور وہ تجارت کا تھا، اور اتفاق سے میرے علم میں تھا کہ ان کے گھر کے کچھ مسائل بھی ہیں۔ تو میں نے کہا مسئلہ آپ کا ہے؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا کس کا ہے؟ کہتے جی فلاں کا ہے۔ تو میں نے کہا جن کا مسئلہ ہے وہ مجھ سے پوچھیں گے، آپ کیوں پوچھتے؟ تو جن کا مسئلہ ہے وہ پوچھیں۔ ایک صاحب نے آج میسج کیا، کسی شخص کے بارے میں پوچھا، یہ علی الاطلاق کافر ہے، علی الاطلاق مسلمان ہے۔ میں نے کہا آپ کو اس سے کیا غرض ہے؟ ہمارے کافر کو یوں کہتے ہیں تو وہ کیسے ہیں؟ میں نے کہا آپ اپنی اوقات میں رہیں، اتنی جلدی کفر کا فتویٰ نہ لگائیں۔ پھر انہوں نے کوئی بات کی تو میں نے کہا بیعت کسی اور سے کر لیں۔ تو ان کا پھر میسج آیا کہ یہ مسئلہ بیعت سے حل نہیں ہوگا، فتوے سے حل ہوگا۔ پھر آپ اندازہ فرمائیں، میں نے اپنے اس مرید کو 3 مرتبہ واپسی کال کی بات سمجھانے کے لیے، اور اس نے تینوں مرتبہ میرا فون اٹھایا نہیں، میسج کر رہا ہے، کال دیکھ رہا ہے، اور واپسی میسج کرتا ہے کہ مجھے آپ سے خوف محسوس ہوتا ہے بات کرتے ہوئے۔ میں نے بس یہ کام کیا کہ مریدین کی فہرست میں سے اس کا نام کاٹ دیا، بس۔ اب کسی اور سے بیعت کا تعلق قائم کر لو۔ جب آپ نے بیعت کرنی ہے تو آپ کو بات کہی جائے تو آپ اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ میں نے غالباً کوئی مہینہ قبل اپنے متعلقین جو مریدین ہیں تمام کو ایک میسج کیا، آپ حضرات اگر مجھ سے بیعت رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس فارم کو فل کر کے بھجوا دیں، وگرنہ کسی اور سے بیعت کر لیں۔ کئی احباب تھے جن نے واپسی میسج کیا، نام پتہ لکھا، میں نے نام رکھ لیا۔ بہت سارے تھے، میں نے ان کا نام کاٹ دیا۔ اب کسی کا میسج آیا، میں جی عمرے کے اندر وہ فارغ ہو کے میسج کرتا ہوں۔ میں نے کہا اگر آپ عمرے میں مجھ سے مسئلہ پوچھیں اور میں ہفتہ جواب نہ دوں تو آپ کو خوشی ہوتی ہے؟ کیا آپ 24 گھنٹے طواف کر رہے ہیں، آپ 24 گھنٹے تلاوت کر رہے ہیں، آپ چھوٹا سا میسج نہیں کر سکتے؟ آپ بیعت کسی اور سے کر لیں۔ بہت سارے احباب تو میں نے ان کے نام ختم کر دیے۔ بعض نے مجھ سے رابطہ کیا، میں نے کہا آپ کون ہیں؟ میں جی فلاں ہوں۔ میں نے کسی سے بیعت کر لیں؟ کہا جی میری آپ سے بیعت ہے۔ میں نے کہا میں نے آپ کی بیعت ختم کر دی ہے، اور میں تقریباً ہر سال کوشش کر دوں سال کے آغاز میں ایک مرتبہ اپنے مریدین کو میسج کر دوں بھئی آپ حضرات کسی اور سے بیعت کر لیں جو صاحب نسبت بزرگ آپ کی پہنچ کے اندر ہو، جس سے آپ کا رابطہ ہوتا ہو، آپ کا مزاج ملتا ہو۔ بیعت کا مقصد اصلاح ہے، بیعت کا مقصد تعلق برائے تعلق نہیں ہے، اور مجھے اللہ گواہ ہے بہت مریدین اکٹھے کرنے کا شوق نہیں ہے۔ میری خواہش ہے کہ امت کی اصلاح ہو، افراد ٹھیک ہو، جو رابطہ کرتا ہے بات مانتا ہے اس کو بار بار بات بتاتے خوشی بھی آتی، اور جب آپ نے بات ماننی نہیں ہے تو پھر بیعت کا فائدہ کیا ہوگا؟ چھٹی بات، میں عموماً کوئی پیغام بھجواتا ہوں تو ساتھی اس فائل کے نیچے یا کسی تحریر کے نیچے کبھی ماشاء اللہ، کبھی جزاک اللہ، کبھی دل خوش ہو گیا، کبھی ایسا کریں گے۔ میں کہتا ہوں یہ میسج آپ نہ کیا کریں، بس فائل ملے آپ اس کو پڑھ لیں۔ میں میسج کھول کے دیکھتا ہوں کہ کسی کا جواب رہ نہ جائے۔ اسی طرح بسا اوقات
खानक़ाह मजलिस के मैसेज मैंने कर दिया तो आगे जवाब आता है जी शिरकत करेंगे जी इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। ये बात लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप खानक़ाह मजलिस के अंदर आएँ और सुने। मेरा मकसद ये है कि आप अपने मैसेज को ज़ाया होने से बचाएं। जब काम का मैसेज करेंगे तो जवाब आएगा, और जब काम के मैसेज नहीं करेंगे, फजूल मैसेज करेंगे, तो ज़ाहिर है मैं उसको फिर देखना छोड़ दूँगा। उसका आपको भी नुकसान होगा और मुझे भी नुकसान होगा कि मैं जो जवाब देकर अजर कमाता हूँ तो मैं भी उससे महरूम रह जाऊँगा। अल्लाह ताला में बातें समझने की तौफीक अता फ़रमाए, इसका बतौर ख़ास आप बहुत ज़्यादा ख्याल फरमाएँ। अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अब ज़िक्र कर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अल्लाह जल्ल जलालुहु व तआला शानुहु व अम्मा नवालुहु। अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाह अल्लाह,
اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ انشاءاللہ العزیز 10، 11، 12 فروری جمعہ ہفتہ اتوار پاکستانی وقت کے مطابق رات 9 سے لے کر 11 بجے تک یہ ہمارا 3 دن کا کورس ہوگا، جس کا عنوان ہوگا حضرت امیر المؤمنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات اور خدمات اور ان کی ذات پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات۔ مجھ سے بیعت والے افراد تمام اس کے اندر داخلہ لیں، تعلق والے افراد داخلہ لیں اور سنجیدگی کے ساتھ اس مضمون کو دلائل کے ساتھ سماعت فرمائیں، پھر آگے اس بیان کو آگے نشر کریں، سبق سن کر آگے سنائیں، پڑھ کر آگے پڑھائیں، آپ کو فائل مل جائے گی اس کو بھی آگے پہنچائیں، تاکہ پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کے عقائد درست ہوں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کے بارے میں کسی بھی قسم کی کوئی الجھن، کوئی خلج ہمارے دلوں میں باقی نہ رہے، جس کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ اور ایک گزارش یہ کرنی ہے کہ ابھی چند دن قبل پاکستان کوہاٹ کے ایک مدرسے کے طلباء جو اپنے استاذ کے ساتھ سیاحت کے لیے جھیل کی طرف گئے اور وہ سب ایک حادثے کا شکار ہو گئے اور وہیں بیچارے فوت ہو گئے۔ بہت بڑا صدمہ ہے اس مدرسے کے لیے، ان کے والدین کے لیے، اعزاء اقارب کے لیے، ان کے لیے بطور خاص دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ جو بالغ تھے مغفرت فرمائے، جو نابالغ تھے درجات بلند فرمائے، اور ان کے لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، اور مدرسے کے ہونے والے نقصان کی اللہ تعالیٰ تلافی فرما دے، تدارک فرما دے۔ اور دوسرا، کچھ دن قبل پشاور پولیس لائن کی جامع مسجد میں ایک دھماکہ ہوا اور بہت بڑی وہاں پر شہادتیں ہوئیں، کئی ایک افراد زخمی ہوئے۔ اس میں ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں پشاور کے، مولانا عمران بشیر، ان کے والد محترم بھی ہسپتال کے اندر ہیں، زیر علاج ہیں۔ آج میری ان کے مولانا عمران بشیر صاحب سے تفصیل سے بات بھی ہوئی۔ والد صاحب شدید زخمی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عطا فرمائے، شہداء کے درجات بلند فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو زخمی ہیں اللہ ان کا اپنے فضل اور کرم سے صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ مجھے 2 دن قبل ایک صاحب کا میسج آیا، کچھ حضرات آج کے مجلس کے بعد بیعت ہونا چاہتے ہیں۔ میں کلمات بیعت کہہ دیتا ہوں، جو پہلے سے بیعت وہ بھی کلمات بیعت کے فرما لیں، تجدید بیعت ہو جائے گی، اور جو نئے حضرات بیعت کرنا چاہتے ہیں یا خواتین ہیں بیعت کرنا چاہتی ہیں وہ کلمات بیعت سب فرما لیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ میں توبہ کرتا ہوں کفر سے، شرک سے، بدعت سے، چھوٹے اور بڑے، ظاہری اور باطنی، جان بوجھ کر اور بھول کر کیے ہوئے تمام گناہوں سے۔ میں وعدہ کرتا ہوں باقی زندگی
شریعت کے مطابق گزاروں گا، گناہوں سے بچوں گا، اگر مجھ سے گناہ ہوا فوراً توبہ کروں گا۔ میں داخل ہوتا ہوں سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ اور نقشبندیہ میں۔ اے اللہ میری اس توبہ اور بیعت کو قبول فرما، دنیا اور آخرت میں مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، اے اللہ ہماری جائز حاجات کو پورا فرما دے، اے اللہ ہماری مشکلات کو دور فرما دے، اے اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں دین کی مقبول خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ کریم، اے اللہ کریم، جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما، پریشان ہیں پریشانیاں دور فرما، کسی مصیبت تکلیف کے اندر ان کی تکلیف اور مصیبت کو دور فرما، مقروضوں کے قرض ادا کرنے کے اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ جو مدارس، جامعات، ادارے، جماعتیں، اشخاص تیرے دین کی خدمت میں مشغول ہیں، اے اللہ ان کی جائز حاجات کو پورا فرما دے، اے اللہ ان کی ضروریات کو پورا فرما دے، دین کے کام کرنے والوں کے قلوب میں باہمی الفت اور محبت پیدا فرما دے۔ اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو، اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو، اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اپنے نام مبارک کی لذت عطا فرما، اپنے نام مبارک کی حلاوت عطا فرما، اپنے نام کی مٹھاس عطا فرما، اپنے نام کی برکت عطا فرما۔ اے اللہ مرتے دم تک اپنا نام مبارک لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو حضرات، جو خواتین اس مجلس میں شریک ہیں، ان کے دامن کو خوشیوں سے بھر دے، اپنی شان کے مطابق ان کو اجر عطا فرما۔ اے اللہ اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما۔ ان میں سے کوئی بھی دعا کا خواہش مند ہو، اللہ آپ علیم بذات الصدور ہے، اے اللہ آپ علیم بذات الصدور ہے، اے اللہ آپ علیم بذات الصدور ہے۔ ان کی دعاؤں کو قبول فرما، حاجات کو پورا فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما۔ اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبور کو منور فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن کریم صحیح پڑھنے کی، صحیح سمجھنے کی، اس کے مطابق صحیح عمل کرنے کی اور قرآنی تعلیمات کو پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کریم، اے اللہ کریم، خانقاہ حنفیہ کے فیض کو عام فرما۔ اے اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما، قبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اے اللہ شفاعت نصیب فرما، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں جام کوثر عطا فرما، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرما، بغیر حساب کے جنت میں داخلہ ہمارا مقدر فرما۔ اللہ جو دعائیں مانگی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و عبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک و عبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔